یہ کنڈکٹ کروایا تو اس میں چیزیں بہت واضح تھیں. اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی, تو میں ان کی کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان کی عقل پہ روئے, ان کی جو آرگومنٹس ہیں, جو نیریٹو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح سے اس الیکشن کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو اب آگے دیکھنا ہوگا. آگے دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ یہ جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں وہ اس سے کچھ سبق حاصل کریں, اور یہ نہ ہو, میں بنیادی طور پہ کیا ہوا ہے اور سب نے دیکھ لیا ہے, سب پاکستان میں, کہ کس طرح سے ان پارٹیوں کا جو پی ڈی ایم کا جو ایک وہ ہے کولیشن ہے, یہ بالکل ایک دوسرے سے متضاد مفادات رکھتے ہیں. اس کی بات ہم نے کئی دفعہ کی ہے کہ جن کے راستے مختلف ہوں وہ ایک منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک ڈھکوسلا تھا پی ڈی ایم کا, جس میں کہ یہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے حکومت پہ, اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ان کو جو ذاتی ریلیف ہے وہ مل جائے این آر او کی صورت میں, اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا نہ عوام کی بہتری نہ عوام کی سوچ. اگر کرنا ہوتا تو ان کو 30 سال 40 سال ان کو موقع ملا ہے, جس سے کہ یہ مستفید ہوئے ہیں اور ملک نیچے گیا ہے. یہ چھرا تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں مارا, اور پیپلز پارٹی نے چھرا مارا مولانا فضل الرحمان کے, کیونکہ جو ووٹ کا جو پیٹرن نظر آیا جس طرح کے ڈپٹی چیئرمین کو, تو اس میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ پارٹیاں آپس میں نہیں چل سکتی. اسی وجہ سے جو بلاول بھٹو اور طلال چودھری کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے, جس میں کہ نیوٹرل کی بات ہوئی اور تنظیم سازی کی بات ہوئی, یہ اس بات کا مظہر ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہ سنسیئر ہیں نہ تھے. ان کے جو اختلافات ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں, اور ان کی جو ایک منفی سیاست تھی وہ بھی پورے پاکستان کو نظر آ گئی. اب آخر میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے انشاءاللہ تعالی. اب سٹیبلٹی آ گئی ہے, چاہے کوئی لانگ مارچ کرتا ہے شارٹ مارچ کرتا ہے, اس کی ابھی کوئی پرواہ نہیں ہے. لانگ مارچ کرتے ہیں بڑے شوق سے کریں, پہلے بھی انہوں نے کیا تھا, پہلے بھی انہوں نے یہ دھمکیاں دی تھیں, بڑے شوق سے کریں. لیکن فرق اس دفعہ یہ ہوگا کہ ہم ان کو ایک گملہ بھی نہیں توڑنے دیں گے. یہ آئیں اسلام آباد میں آئیں, ذرا دکھائیں جس طرح کی ان کی پہلی فیز فیل ہوئی, عوام نے پذیرائی نہیں کی. اس دفعہ بھی انشاءاللہ عوام ان کی پذیرائی نہیں کریں گے, اور یہ جو ایک پی ڈی ایم کی صورت میں جو ایک مفادات کا ٹولہ جو کہ عوام کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات کی جنگ میں مصروف ہے, انشاءاللہ تعالی انہیں ناکامی ہوگی اور حق کی فتح ہوگی. شکریہ. صاحب آپ نے جو پہلے کہا اور پارٹی کے لیڈر نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے دہرایا کہ ہر حربہ استعمال کریں گے اس الیکشن جیتنے کے لیے. کیا بتائیں گے وہ کون سے حربے آپ نے استعمال کیے, کیا کوئی جو فروخت ہوئی بہت ہوا یا کیا تھا؟ دیکھیں, جو چور ہوتا ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے, اور جب یہ بات کی گئی تو اس کو جو پازیٹیو سائیڈ ہے اس کی وہ یہی ہے کہ اس دفعہ ہم تیار تھے. ہم جو چور ہیں, جو کہ ووٹ خریدتے ہیں, جو کہ ووٹ بیچتے ہیں, سب پہ ہماری نظر تھی, اور ہم نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے کہ یہ الیکشن شفاف ہو. ہر وہ قانونی, ہر وہ آئینی, ہر وہ سیاسی, ہر وہ اخلاقی. دیکھیں ہماری پارٹی کی بنیاد ہی اخلاقیات پہ ہے, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ اخلاقیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایک تھپڑ ماریں اور ہم مسلمان ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرا گال آگے کریں. یہ نہیں ہو سکتا
کہ ہم ان کی جو بھی وہ غلط کام کرتے ہیں تو ہم ان کو روکیں نہیں. قانون چونکہ حکومت ہماری ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ چیزیں قانون کے مطابق چلیں, آئین کے مطابق چلیں. اور ہم نے یہ کل ثابت کیا کہ جو کل کا الیکشن ہوا اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی, ہم نے کوئی سٹیپ نہیں لیا جس سے کہ یہ تاثر مل سکے کہ ہم نے الیکشن کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سوالات اب پیچھے رہ جانے چاہیے. اب آپ کو آگے کی طرف دیکھنا ہوگا اس ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے, جو کہ الحمدللہ وہ ہو رہا ہے. ہماری اکانومی ریوائیو کر رہی ہے اور اب ہمارا جو محور ہے وہ عوام اور ان کی جو تکالیف ہیں ان کو دور کرنا, سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا, گورننس کو بہتر بنانا, یہ اب ہمارے چیلنجز ہیں. اب پی ڈی ایم جو ہے تو وہ پیچھے رہ گئی ہے, وہ ایک ماضی کا حصہ ہے, قصہ پارینہ ہے, ان کی تدفین ہو چکی ہے. سو اس لیے ان کی باتوں کو اب ہم دوبارہ نہیں, اور ہم اس میں انگیج ان کو نہیں کریں گے. ہاں ان کو چاہیے کہ جو بھی انہوں نے اس ملک کے ساتھ وہ کیے ہیں اس کا آ کے کفارہ ادا کریں, عوام سے معافی مانگیں اور ایک نئی اننگز کا آغاز کریں, جو کہ بڑا مشکل نظر آتا ہے لیکن کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے ان کو. جواد صاحب بنیادی طور پر دو حصے ہیں, ایک سوال کے اور پھر ایک چھوٹا سا سوال الگ سے ہوگا. کل جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا. نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ ہم بدل سکتے ہیں اس کو, لیکن اس میں ایک بات تو یہ لگتی ہے کہ 7 ووٹ ایک ہی طرح پول کرنے کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی, اور اس کے ترازم میں پھر جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا کہ حکومت جو ہم نے ماضی میں دیکھا FATF کے قانون سازی کے ایک حصے میں تو اس نے اپوزیشن سے مذاکرات کیے تھے, دوسرے حصے میں کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی تھی, وہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائے اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, کیا آپ اس پر تیار ہیں؟ اور جو دوسرا سوال ہے چھوٹا سا, وہ ایک ذاتی سا ہے, میں اس کو بہت مناسب نہیں سمجھتا, لیکن چونکہ الزامات لگ رہے ہیں کہ سیکریٹری سینٹ آپ کے قریبی رشتے دار ہیں, تو اس کی بھی وضاحت کر دیجیے. دیکھیں, پہلی بات تو جہاں تک کہ حکومت کا ہے, ہم نے یہ انیشیٹ کیا تھا, ہم نے اس کی ابتدا کی تھی. حالانکہ ذکر انہوں نے کیا تھا اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے, اور پرائم منسٹر صاحب نے تو ہمیشہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ بات کی ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں اور ہم ہر ایک جو عوامی مفاد کا, جو ملکی مفاد کے جو ایشوز ہیں اس پہ بات چیت کرتے ہیں. الیکٹورل ریفارمز ہو گئیں, جوڈیشل ریفارمز ہو گئیں, اکانومی کی ریفارمز ہو گئیں, یہ سارا کچھ کے لیے ہم تو تیار ہیں, لیکن ہم کوئی ایک حکومت ہے, کوئی NGO تو ہے نہیں. اب ہمیں جو ہے تو اگر کوئی اس آفر کو یا اس انیشیٹو کو یہ سمجھ کے آئے کہ ان کو NRO دے دیا جائے, جوڈیشل ریفارم اگر ہونی ہے تو ان کو NRO دیا جائے, نیب کو بند کر دیا جائے, اس قسم کی مذاکرہ خیز باتوں کے لیے تو ہم ظاہر ہے کہ ہم نہیں تیار, اور نہ ہم نے کیا ہے اور نہ ہم کریں گے. تو اپوزیشن اگر اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر ملکی مفادات کے لیے کوئی بھی قانون سازی کرنا چاہتی ہے, ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہتی ہے, یہ جو ہم نے کہا ہے اکانومی کی ریفارمز میں, جوڈیشل ریفارمز میں, الیکٹورل ریفارمز میں, تو ہم تو اس کے لیے یہ ہم تو ہیں, ہم تو رسپیکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کی, اور یہ پارلیمنٹ تبھی اپنے وقار کو ریسٹور کر سکتی ہے جب ہم عوام کے مفاد میں فیصلے کریں, ان کے لیے ایسی قانون سازی کریں جس سے کہ ملک بھی آگے جائے, اور یہ جو ہمارا جو ملک میں عوام ہے ان کو وہ بھی خوشحالی دیکھ سکیں. سر ایک 2 سوال ہیں اور ایک آپ کو یاد دہانی کرانی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ وزیر اطلاعات نہیں ہیں سر, آپ سے 5 مہینے پہلے یہیں پر ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ میڈیا ورکر اور صحافی آپ کی 24 گھنٹے کوریج کرتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن ہو, لیکن افسوس ہے آپ کو اور آپ کی وزارت کو کوئی فکر نہیں ہے. ہم نے ویکسین کا کہا تھا, پیسے دینے کو تیار ہیں, آج تک کسی جگہ پہ آپ نے آواز اٹھائی نہ کہیں پر NCOC میں بات ہوئی, اور آج بھی یہ ورکر کئی گھروں میں بیمار پڑے ہیں, اور ایک چینل میں 14 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی اور باقی میں بھی یہی حال ہے.
لیکن آپ کی طرف سے اور آپ کی وزارت کی طرف سے انتہائی مایوس کن قسم کا آپ سیاست میں تو آپ مکمل آگے بڑھے ہوئے اور سنجرانی کو جتوانے میں، حالانکہ میری رائے تھی کہ آپ کا حق تھا چیئرمین سینٹ بننے کا، آپ کی زیادہ قربانیاں تھیں اور آپ کا کام زیادہ تھا، لیکن آپ نے دوست کو لگتا ہے قربانی اپنی قربانی کی ہے۔ سر ایک تو ذرا لمبا سوال نہیں نا پوچھنے ہیں جی، آپ نے تقریر کر دی ہے ذرا۔ سر ضروری ہے سر، اچھا پوچھیں میڈیا میں بھی توجہ دیں، پوچھیں آپ وزیر اطلاعات بھی ہیں سر۔ ہاں ہاں 6 مہینے میں آپ نے پوچھا تک نہیں، ہم نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی ویکسین کس چیز کی؟ ویکسین۔ میں بتاتا ہوں آپ کو پہلی بات تو ہاں جی اچھا سر سوال سنیں دوسرا، آپ نے کہا کہ جی سینٹ میں ہم نے اکثریت حاصل کر لیا ہے، ہم نے دعویٰ کیا اور اب ہم قانون سازی کر سکیں گے۔ سر کس طرح حاصل کر لیا؟ کل کی ووٹنگ کا بھی جو نمبرز ہیں بے شک 7 ریجیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن 49 ووٹ ہے، تو کس طرح آپ کریں گے؟ دوسرا ایک اور بھی سوال ہے آپ کی منسٹری سے متعلق۔ 25 دن پہلے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا 20 گریڈ کے افسر کو پی ٹی وی کا ڈائریکٹر ایپل لگوایا تھا۔ آج 25 دن ہو گئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ آپ کی وزارت وہ 20 گریڈ کا افسر کبھی پی ٹی وی جا رہا ہے کبھی وزارت جا رہا ہے، نہ وہ آرڈر ریورس ہوئے اور آج تک اس کو ایک پی ٹی وی کا ایم ڈی جو وزارت کے ایس او کے اندر آتا ہے وہ اس کی جانب لینے کے لیے تیار نہیں، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پہلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی تو اس میں یہی بات کی گئی تھی کہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، پیرامیڈک سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، ان کو پہلے وہ ملے گی، اس کے بعد جو 65 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں ان کو ملے گی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس طرح سے تو جس طرح کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اس لحاظ سے تو میں بھی آپ ہی کی کمیونٹی سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو مشکلات ہیں اس وقت وہ یہی ہیں کہ یہ پوری عالمی ایک ایسی چیز ہے جو کہ پوری دنیا میں یہ اس کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری جو استطاعت ہے وہ ظاہر ہے اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی یورپین ممالک کی ہے یا کوئی اور امریکہ کی ہے یا ان معاشی طور پہ امیر ملکوں کی ہے، تو جو آ رہی ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم اسی ترتیب سے ہی چلیں گے جس میں کہ پرائرٹی ہو۔ ظاہر ہے کہ میرے اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں لگی ہے، مجھے نہیں لگی ہے، پرائم منسٹر صاحب کو نہیں لگی ہے، تو اس میں یہ نہیں بحث کروں گا کہ یہ لگنی چاہیے کہ نہیں، بالکل لگنی چاہیے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ میڈیا والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے آپ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میری ریکویسٹ آپ سے ہوگی کہ جو آپ کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، آپ کی جو جرنلسٹ کی جو باڈیز ہیں، ان کو بھی ایک فارمل طریقے سے ضرور اپروچ کرنا چاہیے، بیکاز یہ کوئی انڈیویجول بات تو ہے نہیں، یہ تو اپنی کمیونٹی کی بات ہے۔ یعنی میں اگر ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو میں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہر وہ ہے فیلڈ ہے اس کے اپنے کوئی نمائندے بھی ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ ان کی لیڈرشپ، دیکھیں اب بحث تو نہیں کریں نا، نہیں میں بالکل ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ بھی اگر وہی والی بات ہے کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، تو آپ اپنے ان سے بھی کریں، اور یہ آپ نے اس کی یاد دہانی بھی کرا دی ہے تو میں اس کو تو اٹھاؤں گا۔ یعنی یہ بات تو میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ سیف ہوں گے تو ہماری باتیں بھی آگے تک جا سکیں گی۔ اگر اب خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اچھا نہیں کیوں نہیں اٹھائی ہے؟ یعنی یہ تو اگر آپ نے اس کی کوئی خبر شائع نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے نہیں کی ہے۔ جی نیر علی نیوز 1 ٹی وی سے آپ نے کہا کہ اور یہ بات ہو رہی ہے کہ سنجرانی صاحب کی کامیابی کے لیے حکومت نے ہر حد کا استعمال کیا ہے، ہر ممکن طریقہ ہے، آئینی اور قانونی۔ آپ اپنی الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں پلیز۔ میں اپنے الفاظ کر رہی ہوں، آپ بھی نہیں، آپ مجھے کوٹ کر رہی ہیں، نا۔ ہر حربہ آئینی اور قانونی اختیار کیا ہے، اسی طرح آئینی اور قانونی حربہ اختیار کرنے کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی بھی، پی ڈی ایم بھی۔ تو اگر عدالتیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو کامیاب قرار دے دیتی ہیں تو کیا آپ تسلیم کریں؟ دیکھیں اس کا تحریک عدم اعتماد لانے کی بات بھی ہو رہی ہے،
اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو حکومت کا رد عمل کیا ہے اس پہ؟ کیمروں کے نکلنے پہ بھی حکومت پر ذمہ داری آ رہی ہے، اس تحقیقات کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اسی میں ایڈ کر سینٹ اور قومی اسمبلی کی کارروائی کسی عدالت میں کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرٹیکل 69 اور اس پہ کئی جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جو پارلیمنٹ کی، بیکاز دیکھیے اس کو آپ نے دو چیزوں میں تقسیم کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے الیکشن، جس طرح کہ جب ہم سینیٹر منتخب ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈسپلن میں یا جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، وہ ای سی پی کے ذمہ داری میں ہوتے ہیں. تو اس کی وہی ہوتا ہے اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ الیکشن کمیشن، ٹریبیونل، پھر بعد مجھ سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کورٹس میں چلے جاتے ہیں. یہ جو کل کا الیکشن تھا یہ عام الیکشن نہیں تھا، یہ ایک ہاؤس کا اپنا بزنس ہے جس میں کہ انہوں نے اپنے ہی ممبران کو میں سے کسی ایک کو الیکٹ کرنا ہے. تو اس لیے اس پہ تو ظاہر ہے کہ عدالتوں میں جانے سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، وہ بالکل جائیں. لیکن جو فیکٹس ہیں، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے جو سینٹ کے اندر کا جو انتخاب ہے وہ ہمارے ہاؤس کی، ہمارے رولز کے مطابق ہے اور اس کو باہر نہیں لے جایا جا سکتا. اور آپ کا کیا تحریک عدم اعتماد، دیکھیں جی جہاں تک کہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہر حربہ استعمال کریں جو کہ قانونی ہو، جمہوری ہو. عدم اعتماد لانا بالکل حق بنتا ہے اپوزیشن کا، بالکل وہ لائیں. اس وقت جب آئے گی تو اس وقت ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کیمرے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اس کے لیے بھی کل بھی میں نے کہا تھا کہ بالکل کمیٹی بنے گی اور وہ پوری طے تک جائے گی کہ یہ کیسے ہوا اور یہ کس نے کیا. یہ بڑا اہم ہے. عمر علی آپ بول سے جی سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ وزیر اعظم ہر دن جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں، جی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم مانیٹرنگ کر رہے ہیں لیکن مہنگائی کم نہیں ہو رہی. آج بھی اگر دیکھا جائے تو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مہنگائی کی اس وقت جو شرح ہے وہ 13.48% تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ ہفتے 15% تک تھی. تو کیا کچھ سنجیدہ اقدامات خاص طور پہ ہمیں نظر نہیں آ رہے حکومت کے؟ کیونکہ عام آدمی کا مسئلہ نواز شریف زرداری نہیں ہے، عام آدمی کا مسئلہ 2 وقت کی روٹی ہے. اگر اس کو 2 وقت کی روٹی سستی میسر آ جائے تو کیا حکومت یہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی سنجیدہ اقدامات کرے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ حکومت کیوں نہیں کرے گی. حکومت آئی ہے عوام کے ووٹوں کے ذریعے، حکومت آئی ہے عوام کے لیے، ہم ان کے نمائندے ہیں اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں بجائے اس کے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی مہنگائی کی، دیکھیں ہر چیز جب ہوتی ہے یا تو ہونا کہ ہم کہیں کہ ہمیں وجہ ہی نہیں پتا کہ کیوں ہو رہی ہے مہنگائی. ایک تو جو ہماری جو اشیاء خورد کی کچھ چیزیں ہیں جس میں کہ بدقسمتی سے ایسا ایک وہ ہے جس میں کہ دالیں ہو گئیں، گھی ہو گیا، پیٹرول ہو گیا، بجلی ہو گئی، یہ ساری چیزیں جب مہنگی ہوتی ہیں